دنیا بھر میں ذیابیطس کے ساتھ زندگی گزارنے والے لاکھوں لوگوں کے لیے رمضان جیسے مواقع پر روزہ رکھنا یہ ہر سال ایک بہت بڑا اور ذاتی سوال بن کر سامنے آتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ اس روحانی فریضے کو اپنی صحت داؤ پر لگائے بغیر کیسے پورا کیا جائے؟ چلیں آج اسی کا ایک محفوظ اور واضح جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ معاملہ دراصل ایک طرح کی کشمکش کا ہے۔ ایک طرف ایمان کا تقاضا ہے اور دوسری طرف جسم کے اپنے طبی حقائق ہیں۔ اس توازن کو سمجھنا ہی پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ دیکھیں، ایک صحت مند جسم روزے میں ایک آٹو پائلٹ سسٹم کی طرح کام کرتا ہے۔ توانائی کم ہوئی تو اس نے خود ہی ذخیرہ کیے ہوئے فیول پر سوئچ کر لیا، سب کچھ خود کار۔ لیکن ذیابیطس کی صورت میں یہ آٹو پائلٹ سسٹم ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ یہاں جسم کو مینول کنٹرول کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی بہت محتاط نگرانی اور بیرونی مدد کی۔ تو جب یہ نازک توازن بگڑتا ہے تو دو بڑے خطرے سامنے آتے ہیں۔ یا تو بلڈ شوگر خطرناک حد تک گر جائے گی یا پھر خطرناک حد تک بڑھ جائے گی۔ آئیے ان دونوں کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ پہلا خطرہ ہے ہائپوگلائسیمیا، آسان لفظوں میں خون میں شوگر کا بہت زیادہ کم ہو جانا۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہمارا جسم ایک گاڑی ہے اور شوگر اس کا ایندھن۔ تو ہائپوگلائسیمیا کا مطلب ہے کہ گاڑی کا فیول ٹینک بالکل خالی ہو گیا ہے۔ اب انجن یعنی ہمارے جسم کے پاس چلنے کی توانائی ہی نہیں بچی اور وہ بند ہونے لگتا ہے۔ اور جب گاڑی کا ایندھن ختم ہونے لگتا ہے تو وہ وارننگ لائٹ چلاتی ہے نا، بالکل اسی طرح جسم بھی اشارے دیتا ہے، جیسے کپ کپی طاری ہونا، ٹھنڈے پسینے آنا، شدید تھکاوٹ یا دماغ کا الجھن کا شکار ہونا۔ یہ سب سگنل ہیں کہ جسم کو فوری طور پر فیول کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں اس سکے کا دوسرا رخ، ہائپرگلائسیمیا، یعنی خون میں شوگر کا خطرناک حد تک بڑھ جانا۔ اس کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے آپ نے اپنی گاڑی کے پٹرول ٹینک میں پٹرول کے بجائے کوئی گاڑھا میٹھا شربت ڈال دیا ہو۔ اب یہ جو گاڑھا ایندھن ہے یہ انجن کے پرزوں کو جام کر دے گا اور آہستہ آہستہ انہیں خراب کر دے گا۔ بالکل اسی طرح خون میں ضرورت سے زیادہ شوگر ہماری خون کی نالیوں اور باقی اعضاء کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں۔ ایپیڈیار نامی ایک بڑی تحقیق سے پتہ چلا کہ رمضان میں روزہ رکھنے والے ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریضوں میں شوگر بہت زیادہ کم ہونے کا خطرہ 7.5 گنا تک بڑھ جاتا ہے اور شوگر بہت زیادہ بڑھنے کا خطرہ 5 گنا تک۔ یہ اعداد و شمار ہمیں ان خطرات کی سنگینی کا احساس دلاتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان تمام خطرات کے باوجود اگر روزہ بہت احتیاط اور درست منصوبہ بندی کے ساتھ رکھا جائے تو اس کے کچھ حیران کن مثبت اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، جب روزے کے لیے خاص منصوبہ بندی کی جاتی ہے تو صحت پر توجہ خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف ڈاکٹر اور مریض کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے بلکہ لوگ اپنے بیماری کو بہتر طریقے سے سنبھالنا بھی سیکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وزن میں کمی اور کولیسٹرول کی سطح میں بہتری جیسے فائدے بھی مل سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان خطرات کو کم کر کے یہ فائدے کیسے حاصل کیے جائیں؟ جواب ہے ایک منظم اور طبی رہنمائی سے بھرپور حفاظتی منصوبے میں، جو کوئی بھی اپنی ہیلتھ کیئر ٹیم کے ساتھ مل کر بنا سکتا ہے۔ اور ہاں، یہ منصوبہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خطرے کی سطح ہر شخص کی صحت کے مطابق الگ الگ ہوتی ہے۔ جن کا خطرہ بہت زیادہ ہے انہیں ڈاکٹرز روزہ نہ رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہیں دوسری طرف کم خطرے والے افراد جن کی ذیابیطس صرف خوراک سے کنٹرول میں ہے، وہ کچھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ 5 نکاتی منصوبہ جو ایک محفوظ روزے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ روزے سے کچھ ہفتے پہلے ڈاکٹر سے ملنا، دن بھر شوگر کی باقاعدہ نگرانی، سحر و افطار میں صحیح غذا کا انتخاب، ڈاکٹر کے مشورے سے دواؤں میں تبدیلی، اور سب سے اہم بات یہ جاننا کہ کس وقت خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے اور روزہ توڑنا ضروری ہے۔ جیسا کہ میو کلینک کی ڈاکٹر رجینا کاسترو کہتی ہیں، محفوظ روزہ بالکل ممکن ہے، لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ پہلے معلومات حاصل کی جائیں، تیاری کی جائے اور اپنی میڈیکل ٹیم کے ساتھ مل کر چلا جائے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا ارادہ بلا شبہ ایک ذاتی فیصلہ ہے، لیکن اس سے محفوظ طریقے سے نبھانے کی صلاحیت ایک شراکت داری کا نام ہے، آپ کے اور آپ کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم کے درمیان۔
اور آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے، کیا روزہ رکھنے کا فیصلہ صرف ایک فرد کا انتخاب ہے یا یہ ایک ٹیم کا کھیل ہے جس میں کھلاڑی آپ ہیں اور کوچ آپ کا ڈاکٹر